ہمارے مشائخ رحمہم اللہ فرماتے تھے کہ کبھی اس کی نظر جاتی ہے اللہ کی صفات کمال پہ، اور پھر اس سے سنو اللہ کی تعریف کیسے کرتا ہے۔ کبھی اس کی نظر جاتی ہے صفات جمال پہ، پھر دیکھو خدا کی محبت میں وہ کیسے مستغرق ہوتا ہے۔ اور کبھی اس کی نظر جاتی ہے اللہ کے جلال پہ، اور جب جلال پہ چلا جاتا ہے یا اس کی نظر پڑتی ہے اس پہ، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کے اسم مذل اس کی شعائیں پڑ رہی ہوتی ہیں، اور جب عالم جمال میں جاتا ہے تو یہاں پر اللہ کی مودت ودود کی نسبت اس پہ غالب آتی ہے۔ سورہ ہود کو آپ پڑھیں نا، جتنے اللہ کے نام وہاں پہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے لیے ہیں پورے قرآن میں کہیں نہیں آئے۔ ان ربی رحیم ودود، ان ربی علی صراط مستقیم، ان ربی قریب مجیب، ان ربی لطیف لما یشاء، ان ربی علی کل شیء حفیظ۔ اور صورتیں بھی یہ جو بار بار آیا ہے تو سالک پہ یہ تجلیات پڑتی ہیں۔ کئی مرتبہ واقعہ عرض کیا کہ حضرت محمد علی صاحب منگیری رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے ندوۃ العلماء لکھنؤ میں بنیاد رکھی تھی، حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ان کے خلیفہ نے عرض کیا کہ حضرت بہت محنت کرتے ہیں، اللہ جانتا ہے حضرت پورے اخلاص کے ساتھ لوگوں کو خدا کے دین کی طرف بلاتے ہیں، لوگ نہیں خدا کے دین کی طرف آتے۔ اشارہ کر رہا ہوں صرف، خود ہی اس کی تفصیل میں چلے جانا۔ حضرت محمد علی صاحب رحمۃ اللہ فرمانے لگے، پہلے اسم ہادی کی تجلیات پڑتی تھیں تو بت خانوں سے، مندروں سے بھی ہدایت ملتی، اور جب سے اللہ کے اسم مذل کی تجلیات پڑھنے لگی ہیں، مسجدیں اور خانقاہیں، ان سے بھی گمراہیاں پھیلنا شروع ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ بدترین مخلوق اس وقت کے مولوی ہوں گے، علماء اپنے مفادات کے لیے امت کو آزمائشوں میں ڈالیں گے، اور جب اپنا مفاد پورا ہو گیا اس وقت وہ فتنہ اس کو سمیٹ لیں گے۔ اس لیے مولوی جب ہونا تو کوشش پوری یہ کر دینی چاہیے کہ اللہ میں کسی فتنے کا موجب نہ بن جاؤں، میری تعلیم کسی فتنے کا سبب نہ بن جائے۔ خدا سے پناہ مانگتے رہنا چاہیے اور بچنا چاہیے لوگوں سے، تاکہ لوگ مولوی جانے کہ میرے شر سے محفوظ رہیں، اور ایسے نہ ہو کہ میں کسی کی گمراہی کا سبب بن جاؤں۔ اللہ ہادی ہے، ہدایت دیتا ہے، ہدایت پہ قائم رکھتا ہے، اور اللہ گمراہی پہ بھی چھوڑ دیتا ہے۔ اس لیے جو آیا ہے نا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی 3 دعائیں، ان میں بڑی طاقت ہے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہی عرض کیا کہ رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی، اللہ میں نے اپنی جان پہ بڑا ظلم کر دیا، اے پروردگار معاف فرما۔ اللہ کہتا ہے فغفر اللہ، ہم نے اسی وقت سے معاف کر دیا۔ دوسری دعا میں آیا رب بما انعمت علی، اللہ آپ نے جو طاقت اور جوانی مجھے دی ہے نا، اور میں نے ایک مکہ مارا اور مر گیا، فلن اکون ظہیرا للمجرمین، اللہ ایسے نہ ہو کہ میں اپنی طاقت کے ذریعے مجرموں کی مدد کرنے لگوں۔ اسمگلنگ ہے، عہدہ مل گیا، نشہ ہے، عہدہ مل گیا، اب اس نشے کو بیچ رہا ہے، پیسے کما رہا ہے۔ اسے چاہیے کہ اللہ سے یہ مانگے کہ رب بما انعمت علیہ، اللہ آپ نے مجھ پہ انعام فرمایا ہے، اے پروردگار آپ نے جو دولت دے دی ہے، اے رب جو تو نے بڑا عہدہ دے دیا ہے، فلن اکون ظہیرا للمجرمین، اللہ میں مجرموں کا مددگار نہ بن جاؤں۔ یہ پیسہ میرے پاس اور عہدہ میرا یہ غلط کاموں کے لیے استعمال نہ ہو سکے۔ رب نجنی من القوم الظالمین، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی اور ان کا اللہ ظالموں سے نجات دے۔ آج کل تو
روز تسبیح پڑھے اس کی، رب نجنی من القوم الظالمین، اللہ ظالموں سے نجات دے دے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی صفات جو ہیں ان صفات کا استحضار اور مراقبہ، حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا ان ربی بکیدہن علیم، میرا پروردگار خوب جانتا ہے ان عورتوں کے مکر کو۔ عورتیں بھی تو فریب دیتی ہیں، مرد بھی فریبی ہوتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ یوسف میں ان ربی غفور الرحیم، میرا پروردگار مغفرت فرمانے والا ہے اور رحم فرمانے والا ہے۔ دو اس اسما، دو نام اللہ کے جوڑ دیے نا، ان ربی لطیف لما یشاء، میرا پروردگار بہت باریکی سے کام کرتا ہے۔ فرعون کو پتہ ہی نہیں، موسیٰ اسی کے گھر پل رہے ہیں علیہ السلام۔ ان ربی انہ هو العلیم الحکیم، میرا پروردگار علم والا بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ دو نام پھر جمع فرما دیے۔ ان ربی لسمیع الدعاء، ابراہیم علیہ السلام نے ہم سے کہا کہ میرا پروردگار دعاؤں کو بہت سننے والا۔ ان ربی غنی کریم، میرا پروردگار بے نیاز ہے، بہت زیادہ عزت والا ہے، کرم فرمانے والا ہے۔ ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، میرا پروردگار رزق جس کو چاہے زیادہ دے دے، جس کو چاہے اس کا رزق نپا تلا رہ جائے۔ ان ربی یقذف بالحق علام الغیوب، اور میرا پروردگار باطل کے دماغ پہ حق کو جا کر پٹختا ہے، مارتا ہے۔ میرا پروردگار باطل کا دماغ حق کے ذریعے کھول دیتا ہے، یعنی اسے زخمی کر دیتا ہے، مار دیتا ہے۔ علام الغیوب، غیب کا علم بس میرا پروردگار ہی جاننے والا ہے۔ ان ربی لغفور الرحیم، یہ سورہ ہود میں آیا ہے۔ ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتہا، اس کائنات میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کی پیشانی میرے پروردگار کے قبضے میں نہ ہو۔ دوسری جگہ ہے نصفعا بالناصیہ، ہم اس کافر کو اس کی پیشانی کے بالوں سے پکڑ کے گھسیٹ لیں گے۔ ناصیۃ کاذبہ خاطئہ، جھوٹی پیشانی، گناہگار آدمی کی پیشانی، ہم اسے پکڑیں گے بالوں سے اور گھسیٹ لیں گے۔ ان ربی علی صراط مستقیم، میرا پروردگار ہمیشہ صحیح فیصلے فرماتا ہے، صحیح راہ پہ۔ ایک جگہ ہے ان ربی قریب مجیب، میرا پروردگار بہت قریب ہے میرے، کتنا قریب ہے، شہرک سے بھی قریب ہے، اور جو میں اس سے دعائیں مانگتا ہوں وہ میری دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ ایک جگہ فرمایا کہ ان ربی رحیم ودود، میرا پروردگار ہمیشہ رحم کرتا ہے، بہت محبت کرنے والا ہے۔ ایک جگہ آتا ہے ان ربی بما تعملون محیط، اور لوگوں جو کچھ تم کرتے ہو نا، میرا پروردگار ہر چیز پہ چھایا ہوا ہے، غالب ہے، ہر چیز اس کے دائرہ اختیار اور علم میں ہے، کسی چیز سے نہ وہ بے خبر ہے اور نہ کوئی چیز، کوئی مقام اس کی قدرت سے باہر ہے۔ اس لیے جب سالک ناسوت سے گزر کر جبروت، اور جبروت سے گزر کے ناسوت سے گزر کر ملکوت، اور ملکوت سے گزر کر جبروت میں پہنچتا ہے اور صفات الہیہ کا غلبہ ہوتا ہے، یہاں پہنچ کے اس کو تھوڑی سی آزادی یہ ملتی ہے کہ مانگتا ہے اور پھر دیا جاتا ہے، کٹکھٹاتا ہے اور دروازے اس کے لیے کھولے جاتے ہیں، یہ ہاتھ بلند کرتا ہے اور باری تعالیٰ اس کی تمنا کو پورا کرنے کے لیے فرشتوں کو ساتھ کر دیتے ہیں کہ میرے بندے نے مانگا۔